اب چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، ایک جو ان کی مشہور حدیث ہے میں صرف اسی پر بات کروں گا۔ دلائل آپ کے پاس ذکر ہیں، ایک حدیث ہے، ذرا آپ آئیں، یہ آپ کے پاس صفحہ نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 4 ہے، دلیل نمبر 2۔ یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبی ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری ہی، آپ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو کیا کیا؟ پیدا کیا اپنے نور سے۔ یہ حدیث پیش کی جاتی ہے مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے۔ ہماری معلومات کے مطابق اس روایت کو سب سے پہلے مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے یحییٰ بن ابی بکر جو متوفی ہیں 893 ہجری، ان کی کتاب بہجۃ المحافل و بغیۃ الاماثل، یہ حضور کے موضوعات اور سیر پر کتاب ہے، قریباً 700-800 صفحات کی۔ انہوں نے سب سے پہلے اس روایت کو مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے پیش کیا۔ اس کے بعد قسطلانی نے مواہب اللدنیہ میں پیش کیا، اس کے بعد امام حلبی نے سیرت حلبیہ میں اس کو لیا، اس کے بعد علامہ زرقانی نے شرح مواہب اللدنیہ کے اندر اس کو لے کر آئے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے نشر الطیب کے اندر بھی اس کو نقل کیا۔ تو سب نے حوالہ مصنف عبد الرزاق کا دیا، حالانکہ مصنف عبد الرزاق چھپی ہوئی پڑی ہے، میرے پاس بھی موجود ہے، کوئی مائی کا لال الٹا لٹک جائے اور مصنف عبد الرزاق سے یہ حدیث نکال کر دکھا دے۔ مصنف عبد الرزاق میں حدیث موجود ہی نہیں ہے، جب حدیث موجود نہیں ہے تو اس کی سند بھی موجود ہے۔ حدیث کے ثبوت کے لیے سند چاہیے، جب وہ حدیث ہی کا ثبوت نہیں تو سند کا ثبوت۔ مولانا احمد خان بریلی صاحب لکھتے ہیں عرفان شریعت کے اندر کہ رسول اللہ کی طرف حدیث کی نسبت کے لیے دلیل چاہیے، دلیل، اور اس کے حدیث ہونے پر کوئی دلیل، کوئی مائی کا لال مصنف عبد الرزاق یا کسی جس نے اس کو نقل کیا ہے، اس 9ویں صدی ہجری سے پہلے اس حدیث کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا نا سب سے پہلے بہجۃ المحافل والے اس کو نقل کیا ہے جو 9ویں صدی ہجری کا عالم ہے، اس سے پہلے اس حدیث کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور سب نے مصنف عبد الرزاق کا حوالہ دیا ہے، اور مصنف عبد الرزاق میں حدیث ہی موجود نہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا وعہدہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا عنوان ہے حدیث نور بروایت امام عبد الرزاق رحمہ اللہ کی تحقیق۔ چند روز قبل کی بات ہے، ایک دیوبندی مولوی ساجد خان نقشبندی نے حدیث نور کا انکار کیا اور یہ ثابت کرنے کی سعی نامشکور کی ہے کہ حدیث نور کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور 9ویں صدی سے پہلے اس حدیث پاک کا کوئی وجود نہیں ہے، اور نہ ہی یہ حدیث پاک مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، اور نہ ہی اس حدیث پاک کا کوئی 9ویں صدی سے پہلے وجود اور ثبوت ہے۔ تو ہم بحمدہ تعالی ائمہ اعلام، محدثین کرام، فقہائے اسلام، مفسرین اور متکلمین کی تصریحات سے اس بات کو ثابت کریں گے کہ حدیث نور بحمدہ تعالی مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی موجود ہے، اور 9ویں صدی سے پہلے جلیل القدر ائمہ اعلام محدثین کرام نے اس حدیث پاک کو اپنی اپنی کتب کے اندر نقل کیا ہے۔ اور بحمدہ تعالی حدیث نور جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا بیان ہے، یہ حدیث پاک سند کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے درجہ صحت کو پہنچی ہوئی ہے۔ چونکہ مولوی ساجد خان نقشبندی اور اس طرح کے دیگر دیابنہ کے پاس اور وہابیہ کے پاس اس حدیث مبارکہ کے انکار کے طور پر کوئی معتبر اور معتمد دلیل نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کر کے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ 9ویں صدی سے پہلے اس حدیث کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ دلائل سے ثابت کریں گے کہ یہ حدیث پاک 9ویں صدی سے پہلے بھی کتب احادیث و سیر اور دیگر کتب کے اندر موجود ہے، اور اسی طریقہ سے
یہ حدیث سند کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے صحیح ہے، اور اس پر محدثین و علماء کی تصریحات بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے ساجد خان نقشبندی دیوبندی وابی مولوی نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے اس حدیث پاک کو مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے یحییٰ بن ابو بکر عامری نے نقل کیا، جبکہ یہ اس کا سفید جھوٹ ہے۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے بہجۃ المحافل و بغیۃ الاماثل۔ اس کتاب کے جو متن کے مؤلف ہیں ان کا نام ہے یحییٰ بن ابو بکر عامری یمنی، ان کا سن وصال ہے 893 ہجری۔ یہ کتاب 2 جلدوں میں ہے مکمل، یہ اس کی مکمل دونوں جلدیں ہیں۔ اس کتاب میں امام یحییٰ بن ابو بکر عامری یمنی رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو نقل ہی نہیں کیا سرے سے۔ تو جب کہ مولوی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے انہوں نے امام یحییٰ بن ابو بکر عامری نے مصنف عبد الرزاق کے حوالہ سے اس حدیث کو نقل کیا ہے، یہ تو پہلا جھوٹ ہے ان کا۔ انہوں نے اس حدیث شریف کو نہ اپنے متن میں بہجۃ المحافل میں نقل کیا ہے اور نہ ہی مصنف عبد الرزاق کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، یہ پہلا جھوٹ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس حدیث پاک کو اس کتاب کے جو شارح ہیں جن کا نام ہے علامہ جمال الدین محمد بن ابو بکر یمنی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، متوفہ 991 ہجری، انہوں نے اس کتاب کی پہلی جلد جو بہجۃ المحافل متن ہے اس کی شرح میں انہوں نے اس روایت کو نقل کیا، اور نقل کرنے کے بعد انہوں نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں متن کے اندر یہ روایت نہیں ہے، یہ پہلا جھوٹ ہے مولوی ساجد خان نقشبندی دیوبندی کا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث کو امام ابو بکر یحییٰ یمنی نے نقل کیا ہے مصنف عبد الرزاق کے حوالہ سے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ امام ابو بکر یحییٰ یمنی نے اس حدیث کو نقل ہی نہیں کیا، دوسری بات یہ ہے کہ مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے انہوں نے نقل نہیں کیا، تیسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کے جو شارح ہیں انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اور اب میں روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چنانچہ یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 22 ہے، اس کی پہلی جلد ہے اور یہ دارالکتب علمیہ کی مطبوعہ ہے۔ تو اس حدیث پاک کو شارح نے نقل کیا ہے نہ کہ ماتن نے۔ چنانچہ شارح لکھتے ہیں یؤید صحتہ ما اخرجہ عبد الرزاق فی مسندہ بسند مستقیم من حدیث جابر قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی باول شیء خلقہ اللہ قبل الاشیاء قال یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری۔ یہ آپ اس حدیث پاک کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ 9ویں صدی میں کہ جو اس نے دعویٰ کیا کہ 9ویں صدی سے پہلے اس حدیث پاک کو سب سے پہلے انہوں نے یحییٰ بن جو ابو بکر عامری ہیں انہوں نے نقل کیا ہے، یہ تو اس کا سفید جھوٹ ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، ہم ثابت کریں گے کہ بحمدہ تبارک و تعالی یہ حدیث مصنف عبد الرزاق کے اندر اور جمہور متأخرین علماء نے اس حدیث پاک کو اپنی اپنی کتب کے اندر نقل کیا ہے۔ رہی بات یہ کہ مصنف عبد الرزاق میں کیا یہ حدیث ہے یا نہیں، تو بات یہ ہے کہ مصنف عبد الرزاق کے اب تک جتنے نسخ مطبوع ہوئے ہیں شائع ہوئے ہیں وہ سب کے سب ناقص ہیں۔ جب وہ نسخ ہی ناقص ہیں تو کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث مصنف عبد الرزاق میں نہیں ہے؟ مثال کے طور پر میرے پاس یہ ہے مصنف عبد الرزاق کا نسخہ جو دار التحصیل سے مطبوع ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 74 اور صفحہ نمبر 78 میں محقق نے یہ تحقیق کی ہے کہ مصنف عبد الرزاق کے جتنے بھی نسخے شائع ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام ناقص ہیں۔ مصنف عبد الرزاق کے شروع میں چند اوراق جو ہے وہ گم شدہ ہیں، مفقود ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے صفحہ نمبر 74 میں لکھا کہ وما اعتمدنا علیہ من نسخ خطیہ یتضح له ان الکتاب به نقص فی اوله و وسطه، کہتے ہیں کہ جس نسخے پر ہم نے اعتماد کیا ہے یہ بات آپ پر واضح ہو جائے گی
کہ اس کتاب کا شروع اور درمیان سے ناقص ہے۔ آگے چل کر اسی محقق نے یہ بات لکھی ہے کہ شیخ محمد تکلا ایک محقق ہے، اس کی رائے یہ ہے کہ اس کتاب کے شروع سے چند اوراق ساقط ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 78 میں شیخ البانی کی تحقیق نقل کی ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کے حوالہ سے، اور شیخ البانی نے یہ بات کی ہے وفیہ خرامہ کبیر فی کتاب المناسک منہ والطہارۃ وغیرہما۔ شیخ البانی نے بھی کہا ہے کہ مصنف عبد الرزاق جو کتاب ہے کتاب المناسک اور کتاب الطہارہ وغیرہ کے کچھ صفحات مصنف عبد الرزاق کی گم شدہ ہیں، مفقود ہیں، وہ نہیں ملے۔ آگے چل کر شیخ حبیب الرحمن اعظمی کی تحقیق کو ذکر کیا کہ جس نے مصنف عبد الرزاق کو شائع کیا تھا، اس کے حوالے سے بھی یہی بات لکھی ہے کہ اس نے بھی جو نسخہ مطبوع کروایا تھا، شائع کروایا تھا، اس میں بھی مصنف عبد الرزاق کے چند اوراق نہیں تھے۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مصنف عبد الرزاق کے جتنے بھی نسخے شائع ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام ناقص ہیں، نامکمل ہیں۔ جب ہیں ہی نامکمل تو کس طرح انکار کیا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث مصنف عبد الرزاق میں نہیں ہے؟ اب اس کتاب مصنف عبد الرزاق کے شروع میں جو مخطوطات کے صفحات لگائے گئے ہیں، ان صفحات کو بھی کہاں سے شروع کیا گیا؟ جہاں سے یہ کتاب شروع ہو رہی ہے، کتاب کے جو مخطوطات ہیں ان کو شروع کیا گیا باب غسل الذراعین۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو کتاب الطہارت اور اس سے پہلے کتاب الایمان کے صفحات گم شدہ ہیں، مفقود ہیں، وہ مصنف عبد الرزاق کے مطبوعہ نسخوں کے اندر نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیجئے کتاب کہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کے دونوں صفحات دیکھ لیجئے، پچھلا صفحہ نمبر 204 اور 205۔ 204 تک محقق کا مقدمہ ختم ہو رہا ہے اور 205 سے یہ کتاب شروع ہو رہی ہے، اور باب غسل الذراعین سے یہاں ہر عقل مند بندہ سمجھ سکتا ہے کہ کیا کتاب الطہارت میں باب غسل الذراعین کا مسئلہ پہلا ہوتا ہے یا اس سے پہلے دیگر اور مسائل ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کتاب کے محقق نے جو نسخے اور جو مخطوطات کے صفحات لگائے ہیں ان میں بھی یہی بات ہے کہ یہ باب الذراعین سے کتاب شروع ہو رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا، ثابت ہو گیا کہ مصنف عبد الرزاق نامکمل ہے، ناقص ہے، اس کے شروع سے چند اوراق وہ گمشدہ ہیں، وہ نہیں مل رہے۔ اچھا، یہاں تک تو اس محقق کی تحقیق کے سلسلہ میں بات ہوئی۔ بحمدہ تعالی ماضی قریب میں مصنف عبد الرزاق کے گمشدہ جو اوراق ہیں وہ بحمدہ تعالی مل چکے ہیں، اور ان اوراق کے اندر جہاں مصنف عبد الرزاق کے ابتدائی صفحات کتاب الایمان کی حدیث ذکر ہیں، وہیں پہ وضو کے اور طہارت کے سلسلہ میں جو حدیث ہیں وہ بھی منقول ہیں۔ اور یہ نسخہ مصنف عبد الرزاق کا جو الجزء المفقود کے نام سے مطبوع ہے، اس کے اندر حدیث جابر، حدیث نور موجود ہے۔ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 63 اور حدیث نمبر ہے 18۔ امام عبد الرزاق نے اس حدیث پاک کو نقل کیا حضرت معمر سے، چنانچہ فرماتے ہیں عبد الرزاق ان معمر ان ابن المنقدر ان جابر قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی فقال هو نور نبیک یا جابر خلقہ اللہ۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر تیرے نبی کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ چونکہ اس حدیث پاک کی جو سند میں جتنے بھی راوی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سند میں جتنے راوی ہیں یہ تمام کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ امام عبد الرزاق خود ثقہ ہیں، حضرت معمر اور ابن المنقدر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں جو راوی ہیں صحیح بخاری و مسلم کے روات ہیں، ثقہ ہیں، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ صحابی رسول ہیں، اس وجہ سے اس حدیث پاک کی سند میں کوئی کلام تھا ہی نہیں، کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں تھا۔
اس لیے مولوی ساجد خان نقشبندی دیوبندی وہابی نے اور دیگر وہابیہ دیاونہ نے اس حدیث پاک کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ سرے سے اس حدیث پاک ہی کا انکار کر دیتے ہیں، چونکہ سند پہ ہم تو کلام کر نہیں سکتے، چونکہ اس حدیث کی سند میں جتنے روات ہیں وہ تمام کے تمام ثقہ ہیں، لہذا سرے ہی سے اس حدیث پاک ہی کا انکار کر دیں. لیکن وہ بھلے انکار کرتے رہیں، بحمدی تعالی ہمارے پاس مضبوط دلائل اور ناقابل تردید دلائل موجود ہیں کہ حدیث نور بحمدی تعالی مصنف عبد الرزاق کے الجزء المفقود میں بھی موجود ہے، اور جس کو متاخرین علماء نے تواتر کے ساتھ نقل کیا، ہم ان کتابوں کے بحمدی تعالی بھی حوالے پیش کر رہے ہیں. تو یہاں سے ہمارا مدعا ثابت ہو گیا کہ حدیث نور مصنف عبد الرزاق الجزء المفقود میں موجود ہے، اور مصنف عبد الرزاق کا جو نسخہ کہ جس الجزء المفقود میں اس حدیث پاک کو جہاں ذکر کیا گیا ہے، انہی نسخ کو مد نظر رکھ کر جلیل القدر محدثین، فقہاء، متکلمین، صوفیاء نے اس حدیث پاک کو نقل کیا. اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف. مولوی ساجد نے یہ کہا کہ 9ویں صدی سے پہلے اس حدیث پاک کا سرے سے وجود ہی نہیں. مثال کے طور پر مولوی ساجد کے جو کلمات ہیں، اس نے یہ کہا مصنف عبد الرزاق لکھا ہے، اور کوئی مائی کا لال مصنف عبد الرزاق یا جس کسی نے اس کو نقل کیا 9ویں صدی ہجری سے پہلے اس حدیث کا ثبوت ہی نہیں تھا. آگے اس نے کہا میں نے کہا نا کہ سب سے پہلے بہجت المحافل والے نے اس کو ذکر کیا جو 9ویں صدی ہجری کا عالم تھا، اس سے پہلے اس حدیث کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس حدیث پاک کا 9ویں صدی سے پہلے وجود ہے یا نہیں. چونکہ یہ ہوتے ہیں لکیر کے فقیر، نہ انہوں نے کتابیں خریدنی ہیں، نہ ہی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، اور نہ ہی کتابوں کی تتبع اور جستجو کر کے حقائق کو سامنے لانا ہے. ان کا کام ہے حقائق پہ پردہ ڈالنا اور حقائق کو دن دہاڑے مسخ کرنا. ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ 9ویں صدی سے پہلے کن کن محدثین، علماء، صوفیاء نے اس حدیث کو نقل کیا. اس سلسلہ میں چند کتابیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور بحمدی تعالی مصنف عبد الرزاق کی حدیث نور جو ہے، اس سند کے علاوہ بحمدی تعالی ہمارے پاس اس حدیث کی ایک اور سند موجود ہے، اور وہ ہے 9ویں صدی سے پہلے. سب سے پہلے اس حدیث پاک حدیث نور کے حوالے سے یہ ہے میرے ہاتھ میں کتاب شرف المصطفیٰ، اس کی پہلی جلد ہے، اور اس کے مصنف ہیں الامام الحافظ القدوہ الواعظ ابو سعید عبد الملک بن ابی عثمان محمد بن ابراہیم خرقوشی نیشابوری. ان کا وصال ہے 406 ہجری، اور اس کتاب کو روایت کیا امام ابو القاسم قشیری نے جو تصوف کے امام ہیں، اور اس حدیث پاک کو حدیث نور کو انہوں نے اپنی کتاب کی پہلی جلد میں ذکر کیا ہے. اس کتاب کا صفحہ نمبر 302 ہے. یہاں پر ذکر کیا وکان نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرا فی دائرۃ غرۃ جبین آدم علیہ السلام. آگے چل کر انہوں نے اس حدیث پاک کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، چونکہ اس حدیث نور کی مختلف اسانید ہیں. حضرت جابر سے بھی مروی ہے، حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اسی طریقے سے یہ حدیث پاک دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی نے بھی نقل کیا ہے. تو مختلف اسانید ہیں. یہاں پر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عن علی ابن، کتاب کا صفحہ نمبر ہے 307، عن علی ابن ابی طالب انہ قال ان اللہ تبارک و تعالی خلق نور محمد قبل ان يخلق السماوات والارض والعرش والکرسی والقلم والجنت والنار. فرماتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں، زمین، عرش، کرسی، قلم، جنت، نار کی تخلیق سے پہلے پیدا فرمایا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اگلا صفحہ. چار سو 6 ہجری میں 5ویں صدی کے اوائل میں ان بزرگوں کا وصال ہے. اس سے معلوم ہوا
کہ ساجد خان نے جو کہا کہ 9ویں صدی سے پہلے حدیث نور کو کسی نے ذکر ہی نہیں کیا، کسی کتاب میں اس کا وجود ہی نہیں، اس کا یہ بالکل چٹا جھوٹ ہے، بالکل واضح جھوٹ ہے۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں دوسری کتاب دقائق الاخبار، امام محمد بن محمد غزالی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سن وصال ہے 505 ہجری۔ کتاب کا صفحہ نمبر ہے، عربی متن کے ساتھ ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ثم خلق نور الانبیاء من نور محمد، کہتے ہیں نور محمدی سے اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا۔ صفحہ نمبر ہے 17۔ حدیث نور کا تذکرہ جناب سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی کیا ہے، اور آپ کا سن وصال ہے 561 ہجری۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سر الاسرار و مظہر الانوار۔ آپ فرماتے ہیں وَكَمَا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ روحی و اول ما خلق اللہ نوری۔ یہ روایت بالمعنی ہے، حدیث نور روایت بالمعنی ہے، کتاب کا صفحہ نمبر ہے 8۔ اسی حدیث پاک کو 9ویں صدی سے پہلے 580 ہجری ان بزرگوں کا وصال ہے، بہاؤالدین ابو محمد طاہر بن احمد بن محمد قزوینی المعروف النجار، کتاب کا نام ہے سراج العقول فی منہاج الاصول، وصال ہے 580 ہجری میں، 9ویں صدی سے پہلے ہیں۔ فرماتے ہیں فمن ذالک قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری، 161 نمبر صفحہ ہے۔ اسی حدیث پاک کو آپ نے اگلے مقام پر نقل فرمایا، چنانچہ فرماتے ہیں کتاب کا صفحہ نمبر ہے 374، فرماتے ہیں وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری۔ اسی حدیث پاک کو اپنی سند کے ساتھ امام فقیہ ابو عبداللہ محمد بن محمد تمیمی بصری آپ نے نقل فرمایا ہے، اور آپ کا وصال 36 صدی ہجری کے شروع میں ہوا ہے، 9ویں صدی سے پہلے ہیں۔ کتاب کا نام ہے تلقیح العقول فی فضائل الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب کی پہلی جلد ہے، پہلی جلد، اور صفحہ نمبر ہے 427۔ چنانچہ فرماتے ہیں حدیث نمبر ہے 455، فرماتے ہیں اخبرنا ابو القاسم عبد الملک بن علی قال حدثنا علی بن ہارون قال حدثنا ابو بکر محمد بن الحسن حسن بن سلیمان القزوینی ببغداد قال حدثنا علی بن جعفر الفرغانی قال حدثنا ابراہیم بن علی المعرہ قال حدثنا محمد بن عبد اللہ عن جعفر بن محمد عن نبیہ عن جابر بن عبد اللہ رحمہ اللہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ اول ما خلق اللہ ای شیء خلق قال جعل نور نبیک من قبل ان یخلق الانبیاء بألف عام۔ اس کتاب میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نور اپنی سند کے ساتھ انہوں نے بیان کی ہے، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ حدیث جابر کی ایک سند صرف مصنف عبد الرزاق ہی کی نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک الگ سند موجود ہے، اور الگ سند سے ان بزرگوں نے اپنی کتاب تلقیح العقول میں اس حدیث کو نقل کیا۔ مولوی ساجد خان نقشبندی تو کہہ رہا تھا 9ویں صدی سے پہلے اس حدیث کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں وجود بھی ہے، ثبوت بھی ہے، اور 9ویں صدی سے پہلے اس حدیث کو سند کے ساتھ علماء نے نقل کیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی روایت حدیث نور، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے شعب الایمان، امام ابو محمد عبد الجلیل قصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وصال ہے 608 ہجری، اور کتاب کا صفحہ نمبر ہے 69۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَالَ عَلِيٌّ رضی اللہ تعالی عنہ حِينَ ذُكِرَ بَدْءُ الْخَلْقِ وَخُلِقَتْ نُورُ محمد علیہ السلام۔ اسی روایت کو آپ نے اپنی اسی کتاب میں دوسرے مقام پر نقل فرمایا ہے، کتاب کا صفحہ نمبر ہے 482۔ فرماتے ہیں وَقَدْ وَرَدَ فِي الْأَخْبَارِ أَنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورَ محمد علیہ السلام۔
آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر. اس حدیث پاک کو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے مروی جو حدیث پاک حدیث نور ہے، اس حدیث مبارکہ کو سید المکاشفین محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی نقل فرمایا ہے، اور آپ کا وصال ہے 638 ہجری. نامی صدی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، 638 ہجری. اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب آپ کا ہے، کتاب کا نام ہے بلغۃ الغواص فی الاکوان الی معدن الاخلاص فی معرفت الانسان للشیخ الاکبر سیدی محی الدین. اس کتاب کے مخطوطے کی یہ کاپی ہے، مخطوطے کی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، مخطوطے کی، تاکہ کسی کو شک اور شبہ نہ رہے. کتاب کا صفحہ نمبر ہے 6. محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث نور کو اپنی کتاب میں ذکر کیا. چنانچہ فرماتے ہیں کما جاءت الاخبار الصحیحۃ، کہتے ہیں کہ نورانیت کے حوالے سے صحیح حدیثیں آئی ہیں، صحیح حدیثیں. حیث اخبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اول ما خلق اللہ عز وجل درۃ بیضاء الحدیث فتلک الدرۃ هی العقل الذی هو نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی اخبر عنہ فیما رواہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ فقال هو نور النبی کا یا جابر خلقہ اللہ. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس حدیث مبارک جو کتاب ہے بلغۃ الغواص، اسی کا حوالہ دیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے النفخات المکیہ. کتاب کے مؤلف ہیں شیخ محمد عثمان میر غنی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کا سن وصال ہے 1268 ہجری. انہوں نے بلغۃ الغواص کے حوالے سے اس حدیث کو نقل کیا. ہم اس کتاب کی جستجو میں رہے، بحمدِ تعالیٰ اس مخطوط کی فوٹو کاپی ہمارے پاس موجود ہے کہ بلغۃ الغواص میں حدیث نور حدیث جابر کو محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا، اور نامی صدی سے پہلے 638 ہجری میں آپ کا وصال ہے. چنانچہ النفخات المکیہ صفحہ نمبر 32 میں آپ نے اسی حدیث پاک کو نقل کیا. آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے کتاب کا ٹائٹل، تاکہ کسی کو شک نہ رہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ابداء الخفا فی شرح اسماء المصطفیٰ. مؤلف ہیں شیخ فخر الدین علی بن احمد حرانی. ان کا سن وصال ہے 637 ہجری. نامی صدی سے پہلے کے بزرگ ہیں، 637 ہجری. آپ ٹائٹل دیکھ سکتے ہیں کتاب کا. انہوں نے اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 207 میں حدیث نور کو نقل کیا. چنانچہ فرماتے ہیں ولما کان صلی اللہ علیہ وسلم النور الاول قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الذی خلق اللہ اول کل شیء من نوری. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث نور کو نامی صدی سے پہلے بھی ائمہ محدثین علماء نے نقل کیا. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے المدخل، امام ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ تعالی. انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر حدیث نور کو ذکر کیا، اور انہوں نے ذکر کیا ہے شفاء الصدور کے حوالہ سے. یہ کتاب 4 جلدوں میں ہے. اس کی دوسری جلد میں انہوں نے حدیث نور کو ذکر کیا، اور انہوں نے اس حدیث نور کو شفاء الصدور کے حوالہ سے نقل کیا. ہم شفاء الصدور کی جستجو میں رہے بحمدِ تعالیٰ. اس کے مخطوط کی فوٹو کاپی ہمارے پاس موجود ہے. شفاء الصدور کنہوں نے لکھی؟ امام خیر الدین ابو الربیع سلیمان بن سبع السبتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ وہ کتاب شفاء الصدور ہے جس کے حوالے امام جلال الدین سیوطی نے دیے، امام محمد بن یوسف سالخی دمشقی نے سبل الہدیٰ والرشاد میں دیے، امام احمد قسطلانی نے، اور امام عبد الباقی زرقانی نے شرح مواہب میں اس کتاب کے حوالے دیے. اور جلیل القدر محدثین نے اس کتاب کو اپنی کتب کے اندر حوالے اس کے نقل کیے ہیں.
یہ کتاب ہے، اس کا ٹائٹل، اس کا جو مخطوط کا صفحہ ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شفاء الصدور، شفاء الصدور یہ کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کے سلسلہ میں آپ نے لکھی ہے، اور آپ کا وصال ہے 520 ہجری، یہ بھی 9ویں صدی سے پہلے کے ہیں۔ انہوں نے صفحہ نمبر 29 میں صدی سے پاک کو نقل کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں لما خلق اللہ جلالہ جل جلالہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجزأہ 4 اجزاء فخلق من الجزء الاول العرش وخلق من الجزء الثانی القلم وخلق من الجزء الثالث اللوح، آخر تک انہوں نے حدیث نقل کی ہے جو المواہب کے اندر امام قسطلانی نے بھی نقل کیا، اور مصنف عبدالرزاق والی حدیث انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس شفاء الصدور کے حوالے سے امام ابن الحاج مالکی نے اسی حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کتاب صفحہ نمبر 29 ہے، 29 سے انہوں نے شفاء الصدور کے حوالے ذکر کرنا شروع کیے ہیں، اور صفحہ نمبر 30 میں انہوں نے اسی حدیث پاک کو اول وفیہ ایضا، اسی کتاب میں ہے کہ ان اول ما خلق اللہ نور محمد، صفحہ نمبر 30 میں شفاء الصدور کے حوالے سے نقل بحمدی تعالی۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے شرح ورد الستار، شیخ یکشا بن باؤدین باقوبی خلوتی، ان کا وصال ہے 769 ہجری، 769 ہجری، 9ویں صدی کے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے صدی سے جابر کو نقل کیا ہے، کتاب کا صفحہ نمبر ہے 167، یہ ٹائٹل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کما فی حدیث جابر اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر۔ ساجد خان کہتا ہے کہ 9ویں صدی سے پہلے حدیث نور کو کسی نے نقل ہی نہیں کیا، اندھے کو اندھیرے میں بڑے دور کی سوجی۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے بہجت النفوس والاسرار، مصنف ہیں شیخ ابو محمد عفیف الدین عبداللہ بن عبد الملک مرجانی، سن وصال ہے 770 ہجری، 9ویں صدی کے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے حدیث نور کو ذکر کیا، فرماتے ہیں وَيُرْوَى أَنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نور محمد فجزأه 4 اجزاء فخلق من الجزء الاول العرش ومن الثاني القلم ومن الثالث اللوح، کتاب کا صفحہ نمبر ہے 257۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے امام عبد الکریم بن ابراہیم جیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تصوف میں ان کا بڑا نام ہے، کتاب کا نام ہے الانسان الکامل۔ سیرت کے حوالے سے یہ کتاب ہے، ان بزرگوں کا وصال ہے 832 ہجری، 832 ہجری، اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے آپ کی۔ انہوں نے حدیث نور کو ذکر کیا، چنانچہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 33 میں نقل فرماتے ہیں وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان تمام کتابوں سے بحمدی تبارک و تعالی ثابت ہو گیا کہ بہجت المحافل کے جو مؤلف ہیں ان کی مصنفہ کتاب سے پہلے 9ویں صدی ہجری سے پہلے جلیل القدر محدثین صوفیاء نے حدیث جابر کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا اور سند کے ساتھ نقل کیا۔ بحمدہ تعالی ہمارا مدعا ثابت ہو گیا کہ حدیث نور، حدیث جابر 9ویں صدی سے پہلے علماء نے نقل کی ہے۔ اب دوسری بات کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، جب اس کی سند ہی نہیں ہے تو سند ہوگی تو چیک کریں گے، تو دیکھیں گے، پھر حکم لگائیں گے کہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ ہم بحمدی تعالی اس حدیث پاک کی صحت کے حوالے سے دوسری بات کرتے ہیں۔ پہلے تو بحمدی تعالی حدیث نور کی، حدیث جابر کی، مصنف عبدالرزاق کی سند صحیح ہے، کوئی کلام نہیں ہے۔ دوسری بات، اس حدیث مبارکہ کو تلقی بالقبول حاصل ہے، اور مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے اور اس کے علاوہ مصنف عبدالرزاق کے علاوہ اس حدیث پاک کو بحمدی تعالی ہمارے مطالعہ کے مطابق تقریباً 100 سے زائد
मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, मुतकल्लिमीन, मुफस्सिरीन और सूफिया ने नकल किया। जब इस हदीस पाक को तलक्की बिल कबूल हासिल है, उलमाए उम्मत ने इस हदीस को कबूल किया है, तो उनका कबूल करना इस हदीस पाक की सेहत की वाज़ेह दलील है। इस सिलसिला में ये मेरे हाथ में किताब है तदरीबुर रावी। मुहद्दिसीन का ये उसूल है कि जिस हदीस पाक को तलक्की बिल कबूल हासिल हो, उलमाए उम्मत उसको कबूल कर लें, उस हदीस पाक को कि अगरचे सनद न भी हो तो वो हदीस सही होती है। जब एक हदीस की सनद भी सही और एक हदीस को मुहद्दिसीन ने भी सही करार दिया, उलमा ने भी सही करार दिया, और तलक्की बिल कबूल हासिल हो, तो उस हदीस की सेहत का कैसे इनकार किया जा सकता है, या उस हदीस के वजूद का कैसे इनकार किया जा सकता है। कोई अहमक बेवकूफ़ शख्स और जो इल्म से बिल्कुल ना आशना हो, यारी हो, वही शख्स इनकार कर सकता है। इमाम जलालुद्दीन अस्सूती रहमहुल्लाह ने पहली जिल्द सफ़ा नंबर 62 में ये उसूल जिक्र किया। फरमाते हैं युहकमु लिल हदीस बिस्सिह्हति इदा तलक्काहु अन्नासु बिल कबूल व इन लम यकुन लहू इस्नादुन सहीहुन। फरमाते हैं कि जिस हदीस को लोग उलमाए उम्मत कबूल कर लें, अगरचे उसकी सनद न भी हो तो वो हदीस सही होती है। इमाम मनावी ने अपनी किताब जो है अल यवाकीत व दुरर के अंदर यही उसूल जिक्र किया है। अब इस हदीस शरीफ को तलक्की बिल कबूल कैसे हासिल है, हम उन किताबों के सिर्फ आपको टाइटल दिखा देते हैं और किताबों के सफ़ात आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि जिन बुज़ुर्गों ने इस हदीस पाक को अपनी किताबों में नकल किया। पहले उन हम किताबों के टाइटल आपको दिखाएंगे कि जिन्होंने इस हदीस पाक को मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के हवाला से नकल किया। सबसे पहले मेरे हाथ में किताब है अल मवाहिबुल लदुनिया। इसकी पहली जिल्द शरह ज़ुरक़ानी के साथ है। इमाम अहमद कुस्तलानी ने इस हदीस पाक को नकल किया है। ये हदीस इस किताब का सफ़ा नंबर है 99, यहाँ देख सकते हैं आप स्क्रीन में, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ के हवाला से। हम पहले उन किताबों के हवाले दे रहे हैं कि जिन्होंने इस हदीस पाक को मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के हवाला से नकल किया। ये मेरे हाथ में शरह ज़ुरक़ानी, इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी ज़ुरक़ानी मालकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। किताब की 5वीं जिल्द है और सफ़ा नंबर है 261। इन्होंने हदीस जाबिर को जिक्र करने के बाद फरमाया या जाबिर इन्नल्लाह ताला कद खलक़ क़ब्ल अल अशियाइ नूर नबिय्यक मिन नूरिही रवाहु अब्दुर रज़्ज़ाक़ कमा मर्रा अव्वल अल किताब। आप देख सकते हैं इमाम इब्न हजर हैतमी मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह शेखुल इस्लाम है, और उन्होंने इस हदीस मुबारका को मेरे मुताला के मुताबिक अपनी 4 किताबों में नकल किया है। मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के हवाला से नकल किया है। यह किताब अशरफुल वसाइल दारुल कुतुब की मतबू है। किताब का सफ़ा नंबर है 36। फरमाते हैं वरवा अब्दुल रज़्ज़ाक़ फ़ी मुस्नदिही अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह ख़लक़ नूरन मुहम्मदिन क़ब्ल अल अशियाइ मिन नूरी। आप देख सकते हैं। ये दूसरी किताब है आपकी अन-निअमतुल कुबरा। इस किताब का सफ़ा नंबर है 44। फरमाते हैं वफ़ी हदीसिन रवाहु अब्दुल रज़्ज़ाक़ बिसनदी या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अल अशियाइ नूर नबिय्यक मिन नूरी। ये मेरे हाथ में आपकी किताब है फतावा हदीसिया। आपने मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के हवाला से फतावा हदीसिया के सफ़हा नंबर 85 में इस हदीस पाक को नकल किया है। देख सकते हैं स्क्रीन पर। यह है आपकी चौथी किताब अल मिन्हुल मक्किया फ़ी शरह अल हमज़िया, कसीदा हमज़िया की शरह है। टाइटल इसका आप देख लें, दारुल मिनहाज सऊदिया की मतबूआ है। सफ़ा नंबर है 93। इस हदीस पाक को मुल्ला अली कारी ने अल मौरिदुर रवी में नकल किया। ये मुल्ला अली कारी के रसायल हैं और मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के हवाले से नकल किया। रसायल की 5वीं जिल्द है, सफ़ा नंबर 395। इसी हदीस पाक को इमाम अहमद फ़ासी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मतालिउल मसर्रात में नकल किया। 225 सफ़ा है। 225 सफ़ा में आपने मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के हवाले से नकल किया।
اسی حدیث مبارکہ کو امام عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصوص الحکم کی شرح ہے جواہر النصوص فی حل کلمات الفصوص، اس کی پہلی جلد ہے اور دوسری جلد ہے، دوسری جلد صفحہ نمبر 420 ہے۔ 420 میں آپ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا اور 419 میں مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے۔ اسی حدیث مبارکہ کو کشف الخفاء کے اندر امام عجلونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے۔ یہ کشف الخفاء کی پہلی جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 302۔ فرماتے ہیں رواہ عبدالرزاق بسندہ عن جابر ابن عبداللہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی حدیث مبارکہ کو بریقہ محمودیہ کے اندر امام ابو سعید خادمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اپنی اس کتاب کی پہلی جلد کے اندر نقل کیا ہے۔ یہ ٹائٹل آپ دیکھ لیں اس کا، کتاب کا صفحہ نمبر ہے 21 نمبر کا۔ اسی حدیث مبارکہ کو الدرۃ الثمینہ کے اندر شیخ احمد بن محمد یونس دجانی کشاشی نے نقل کیا ہے، کتاب کا صفحہ نمبر 153۔ اسی حدیث مبارکہ کا شرح الخرقوتی کے اندر قصیدہ بردہ کی جو مشہور شرح ہے اس میں نقل کیا گیا ہے، اور شیخ زادہ کی اس کے حاشیہ میں عامش شرح ہے، انہوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے جو شیخ زادہ کا حاشیہ ہے 98 نمبر صفحہ ہے، اور جو شرح الخربوتی ہے صفحہ نمبر 100 ہے۔ اسی حدیث مبارکہ کو حل الاقوال کے اندر سیدی محمد فتح بن محمد کے نون نے متوفہ 326 ہجری ہیں، شیخ تجانی کے جو ملفوظات ہیں ان کی شرح میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ کتاب کے اندر 2 مقامات پر انہوں نے حدیث کو نقل کیا، روا عبدالرزاق بسندی۔ یہ مشہور شرح ہے شمائل ترمذی کی، امام سلیمان جمل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، انہوں نے اپنی المواہب المحمدیہ کے شرح کی پہلی جلد میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 27، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عبدالرزاق کے حوالے سے۔ اسی حدیث مبارکہ کو منح المنان میں شیخ محمود بن محمد دامونی نے نقل کیا، 1208 ہجری تک یہ حیات تھے۔ اسی حدیث شریف کو الانوار القدسیہ فی شرح القصیدۃ الحمزیہ کے اندر احمد بن عجیبہ الحسنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا، کتاب کا صفحہ نمبر ہے 19، مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے۔ سبل السلام کے اندر شیخ محمد امین بن عمر بالی زادہ حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے اپنی اس کتاب میں، ٹائٹل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا، اور صفحہ نمبر ہے 151۔ اسی حدیث شریف کو شیخ محمد بن احمد بن نیس فاسی مالکی نے لوامع انوار الکوكب الدری کے اندر نقل کیا ہے، جو قصیدہ حمزیہ کی شرح ہے، صفحہ نمبر ہے 13، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی حدیث شریف کو نصر اللالی علی نظم الامالی سید عبدالحمید بن عبداللہ بن محمود آلوسی نے 1324 ہجری میں ان کا وصال ہے، یہ عقیدے کی کتاب ہے، اس میں آپ نے نقل کیا ہے، 183 نمبر صفحہ ہے۔ اسی حدیث مبارکہ کو جلاء القلوب من الاصداء الغینیہ کے اندر
امام عارف باللہ سید محمد جعفر قطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے، اس کی دوسری جلد ہے اور یہ علم غیب کے موضوع پہ لاجواب کتاب ہے۔ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 306۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے السفر الصوفی، اور اس کے اندر آپ کا رسالہ اسعاف الراغب الشائق میلاد شریف کے حوالہ سے رسالہ ہے امام قطانی کا۔ اس رسالہ کے صفحہ نمبر 56 میں آپ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ اسی حدیث مبارکہ کو شیخ الاسلام شہاب الدین احمد بن حلوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مواقب ربی کے اندر نقل کیا، صفحہ نمبر 41۔ اسی حدیث مبارکہ کو شیخ حسن حمزاوی نے قصیدہ بردہ کی شرح ہے النفحات الشاذلیہ، اس کے صفحہ نمبر 23 میں مصنف عبدالرزاق کے حوالہ سے نقل کیا۔ اسی حدیث مبارکہ کو جامع المعجزات میں علامہ یوسف بن اسماعیل لبھانی نے نقل کیا ہے، اس کے صفحہ نمبر 25 میں مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے آخر میں یہ بات لکھی آپ کی دوسری کتاب ہے الفضائل المحمدیہ علامہ نبہانی کی، صفحہ نمبر ہے 102، آپ نے مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے اس کو نقل کیا۔ اسی حدیث مبارکہ کو علامہ بنانی نے نقل کیا ہے فتح اللہ فی مولد خیر خلق اللہ، یہ صفحہ نمبر ہے 66۔ فتح اللہ سے پہلے بحمدی تعالی ہم نے جتنی کتابوں کے اسکینز اور صفحات آپ کو دکھائیں، محدثین، فقہا، متکلمین، صوفیاء کی کتابوں کے، ان تمام نے اس حدیث نور کو مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ تو کیا ان سب سے نقل میں خطا ہوئی ہے؟ عرب عجم کے پوری دنیا کی یہ اسلاف علماء محدثین گزرے ہیں، تو کیا ان سب سے خطا ہوئی ہے؟ نقل میں سب سے خطا ہوئی ہے؟ سب نے معاذ اللہ جھوٹ بول دیا ہے، سب نے غلطی کیا ہے؟ ایک مولوی ساجد نقشبندی ہے کہ جس کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اس حدیث کی نقل میں خطا ہوئی ہے۔ اب ہم وہ آپ کو کتابیں دکھا رہے ہیں کہ جنہوں نے مصنف عبدالرزاق کا ذکر کیے بغیر اس حدیث کو نقل کیا ہے، تو انہوں نے ممکن ہے کسی اور کتاب میں اس حدیث کو پڑھا ہو، اور جس طرح کی دیگر اسانید کے ساتھ یہ حدیث ثابت ہے۔ یہ کتاب ہے جلاء الاصداء فی سیرت امام الہدیٰ، یہ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی پہ کتاب ہے، 900 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 157 ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے تاریخ خبیث، اس میں امام حسین دیار بکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلی جلد کے صفحہ نمبر 38 میں اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ سیرت حلبیہ میں امام حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو 2 مقام پہ نقل کیا ہے، پہلی جلد کے صفحہ نمبر 47 میں نقل کیا ہے، اور آگے بھی ایک مقام پر نقل کیا ہے۔ یہ ہے نبذۃ الیسری، عقیدے کی کتاب ہے، عبداللہ بن عبد الرحمن رومی کی، 1164 ہجری ان کا وصال ہے۔ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 175، آپ دیکھ سکتے ہیں، حدیث نور موجود ہے۔ یہ شرح المولد النبوی جو امام جعفر برزنجی کی میلاد شریف پہ کتاب ہے، اس کی یہ شرح ہے، سید جعفر بن اسماعیل برزنجی، 1317 ہجری ان کا وصال ہے، 17 ہجری انہوں نے اس حدیث نور کو نقل کیا ہے، حدیث جابر کو۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مطالع النور السنی فی طہارت النسب العربی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریف کے ایمان کے سلسلہ میں یہ کتاب، ایمان کے اس بات پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ ان بزرگوں کا وصال ہے 1054 ہجری، انہوں نے اس حدیث نور کو نقل کیا، مکمل حدیث نور نقل کیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی حدیث پاک کو انہوں نے اپنی دوسری کتاب میں نقل کیا ہے القرآن الروحی، یہ کتاب ہے علامہ بسنوی نے، صفحہ نمبر ہے 53۔ اسی کتاب کو سعادت الامہ کے اندر ابو عبداللہ محمد بن قاسم قادری نے 1331 ہجری ان کا وصال ہے، انہوں نے نقل کیا ہے۔
اور انہوں نے اس کو عبدالرزاق کے حوالے سے نقل کیا ہے، امام عبدالرزاق کے حوالے سے۔ اسی کتاب کو، یہ تصوف کی کتاب ہے، رسالہ قشیریہ کی جو ہے یہ حاشیہ ہے، اور یہ حاشیہ لکھنے والے شیخ الاسلام محمد بن زکریا انصاری ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں عقائد کے اور تصوف کے اور حدیث شریف کے۔ 926 ہجری میں ان کا وصال ہے، اور انہوں نے اس حدیث جابر کو نقل کیا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، پہلی جلد ہے، دارالکتب کی مطبوع ہے، صفحہ نمبر ہے 20۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے المنہل الاصفی فی زیارت المصطفیٰ۔ اس کتاب کے اندر علامہ شیخ امام حاج محمود بن سلیمان تجانی 1388 ہجری ہے، انہوں نے اس حدیث شریف کو نقل کیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 303۔ یہ میلاد شریف کے جو رسائل ہیں، ان رسائل میں مختلف علماء کے ان رسائل میں اس حدیث پاک کو جلیل القدر علماء نے کئی مقامات پر نقل کیا ہے۔ یہ میلاد شریف کے سلسلہ میں رسائل ہیں البلبل الصادی، 5 مقامات پہ یہ حدیث موجود ہے، اس کتاب میں بڑے بڑے علماء نے اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الکوكب الدریہ بشرح الجواہر البرزنجیہ، علامہ برزنجی کی جو میلاد شریف کی کتاب ہے اس کی شرح ہے، اس کے صفحہ نمبر 28 اور 30 میں 2 حدیثیں انہوں نے نقل کیے ہیں، حدیث نور، حدیث جابر کو۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے شرح الصلاۃ الصغری، امام شیخ محمد من لا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حنفی بزرگ ہیں، 209 ہجری میں ان کا وصال ہے، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 75 میں انہوں نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ بحمدی تعالی 20 کتابیں ہم نے جلیل القدر علماء، محدثین، فقہاء، مفسرین، متکلمین، صوفیاء کی پیش کر دی ہیں، جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حدیث نور بحمدی تعالی موجود ہے، ثابت ہے، اور علماء امت نے اس حدیث پاک کو اپنی اپنی کتب میں نقل کر کے، اس سے استدلال کر کے یہ بات ثابت کر دیا ہے کہ اس حدیث پاک کو تلقی بالقبول حاصل ہے، اور جس حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہو، علماء امت قبول کریں، اس حدیث کی اگر سند نہ بھی ہو تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ تو بحمدی تعالیٰ اس کی سند صحیح موجود ہے، لہٰذا جب اس کی سند صحیح موجود ہے تو بحمدی تعالیٰ حدیث جابر موجود بھی ہے، حدیث نور ثابت بھی ہے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 4 جلدوں میں۔ اس کتاب میں آپ نے بڑے بڑے علماء کے حوالے نقل کیا اور ان کی کتابوں کی تلخیص کی ہے، اور بعض کی مکمل کتابیں آپ نے اس کتاب میں بیان کی ہیں۔ 1 درجن سے زائد مقامات پر اس حدیث جابر کو آپ نے مصنف عبدالرزاق کے حوالہ سے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس حدیث پاک کو اپنی اس کتاب میں نقل کیا ہے۔ اب آئیے مفسرین کی طرف، مفسرین نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تفسیر روح البیان، سورہ قاف کی تفسیر ہے، جلد نمبر 9 ہے۔ مفسرین نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور صفحہ نمبر ہے اس کا 121۔ چنانچہ فرماتے ہیں وقت جاء فی حدیث جابر رضی اللہ عنہ حین خلقہ اے نورا نبی کا یا جابر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں دوسری کتاب ہے حاشیۃ الساوی علی الجلالین، شیخ احمد ساوی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور یہ سورہ آل عمران کی تفسیر ہے، اور سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ ان اللہ یبشرک بکلمات من، اس آیہ مبارکہ کی تفسیر ہے، اور انہوں نے حدیث نور کو ذکر کیا ہے، وہی کلمات کے جو حدیث جابر کے ہیں، ان اللہ خلق نور نبی کا من نورہ، اس کی پہلی جلد ہے اور کراچی کی مطبوع ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 234، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں تیسری تفسیر ہے روح المعانی، علامہ سید محمود آلوسی حنفی کی، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین 17واں پارہ ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے تحت انہوں نے حدیث نور کو بیان کیا، جلد نمبر اس کی 17 ہے، اور صفحہ نمبر ہے 138، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حدیث جابر بحمدی تعالیٰ موجود ہے، اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، اور بحمدی تعالیٰ یہ حدیث درجہ صحت کو پہنچی ہوئی ہے۔ اب اس حدیث شریف کے انکار کے لیے کسی بھی عقل مند شخص کے لیے اس حدیث شریف کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ بہر صورت اگر
مولوی ساجد خان نقشبندی یا اس طرح کے جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ ہوتی تو اس کی ہم سند دیکھتے تو پھر ہم حکم لگاتے کہ یہ حدیث صحیح ہے بھی یا نہیں، تو ہم انہیں بتا دیتے ہیں کہ بحمد تعالیٰ حدیث تو موجود ہے، ہم نے دکھا دیے سب حوالے اور کتابوں کے ذکر کر دیے۔ اب اس حدیث شریف کی سند کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ اس حدیث شریف کو محدثین نے صحیح قرار دیا۔ سب سے پہلے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے باجۃ المحافل، جس کا مولوی ساجد خان نے پہلے حوالہ غلط دیا تھا۔ باجۃ المحافل کی شرح میں یہ حوالہ ہے اس حدیث شریف کا، حدیث نور کا، اور مصنف کا نام ہے امام جمال الدین محمد بن ابو بکر یمنی شافعی، وصال ہے 991 ہجری، کتاب کا پہلی جلد ہے اور دارالکتب کی مطبوع ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث شریف کی سند صحیح ہے، یہ دیکھیے فرماتے ہیں یؤید صحتہ ما اخرجہ عبد الرزاق فی مسندہ بسند مستقیم، اس کی سند درست ہے، سند میں کلام نہیں ہے۔ من حدیث جابر قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی باول شیء خلقہ اللہ قبل الاشیاء، یہ پہلا حوالہ۔ دوسرا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مدارج النبوہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو روایت بالمعنی اول ما خلق اللہ نوری کے کلمات کے ساتھ منقول ہے، وہ حدیث نور ہی کی روایت بالمعنی ہے، فارسی والی دوسری جلد ہے اور صفحہ نمبر 2 ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں چنانچہ در حدیث صحیح وارد شدہ کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہتے ہیں صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے کہ سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حدیث نور صحیح ہے۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے الطریقۃ المحمدیہ، حدیقہ ندیہ اس کی شرح ہے، اور اس کے اندر امام عبدالغنی نابلسی نے اس حدیث پاک کی شرح کے حوالے سے لکھا، چنانچہ آپ فرماتے ہیں قد خلق کل شیء من نورہ صلی اللہ علیہ وسلم کما ورد بہ الحدیث الصحیح۔ معلوم ہوا کہ امام عبدالغنی نابلسی نے بھی اس حدیث شریف کو صحیح قرار دیا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے محاسن الاخبار، ان بزرگوں کا مثال ہے 1030 ہجری، شیخ محمد بن شعیب الابشیحی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے حدیث نور کو مکمل ذکر کیا۔ حضور نے فرمایا الذی خلق اللہ اول کل شیء نوری، یہ دیکھیں آپ، صفحہ نمبر ہے 283۔ اس حدیث شریف کی آخر میں نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَلَمْ أَرَهُ مِن مَوْضُوعَاتِ ابن الجوزی وَآرَدْتُهُ عَلَى شَيْخِنَا فَقَالَ لِي أَلْفَاظُهُ أَلْفَاظُ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَلَيْسَ فِي كَلَامِهِ كَلِمَةٌ مَوْضُوعَةٌ إِلَّا شَاهِدٌ بِهَا أَثَرٌ وَخَبَرٌ صَحِيحٌ وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَظِيمٌ۔ بات یہ حدیث صحیح ہے، صفحہ نمبر ہے 287۔ یہ عقیدے کی کتاب ہے خلاصۃ العقیدہ فی شرح الدرۃ الفریدہ، مؤلف ہیں سید احمد فائز برزنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سن وصال ہے 1336 ہجری، صفحہ نمبر ہے 160 اس کتاب کا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں وقد صح حدیث عبد الرزاق بسندہ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، آخر تک آپ نے حدیث کو نقل کیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں یقیناً یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے المورد الروی، المورد الروی کا حاشیہ لکھا ہے علامہ علوی مالکی نے، صفحہ نمبر 42 میں اس حدیث پاک کو ملا علی قاری نے نقل کیا، جیسا کہ ہم نے المورد الروی کے حوالے سے پہلے حدیث بیان کر دی، اور اس کے تحت علامہ علوی مالکی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اما سند جابر فصحیح ولا غبار علیہ، فرماتے ہیں کہ حدیث جابر کی سند صحیح ہے اور اس میں کوئی غبار نہیں ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے بلوغ المسرات، یہ دلائل الخیرات کی شرح ہے۔ اس کتاب کے اندر اس کتاب کا جو محقق ہے شیخ احمد فریدی مزیدی، شیخ احمد فرید مزیدی نے محقق نے اس حدیث کی سند کے حوالے سے لکھا ہے، چنانچہ صفحہ نمبر ہے 23، فرماتے ہیں اخرج سید عبد الرزاق الصنعانی فی مصنفہ
بسند صحیح عن جابر بن عبد اللہ. معلوم ہوا کہ حدیث جابر کی سند صحیح ہے. اور آخر میں ہم حوالہ پیش کرتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی رضویہ شریف سے. چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شریف جو ہے صحیح ہے کیونکہ اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے. جلد نمبر 30 ہے، صفحہ نمبر 161 میں آپ نے فرمایا فرماتے محاذا علامہ عارف باللہ سیدی عبد الغنی نابلسی قدس سر القوی نے اس حدیث کی تصحیح فرمائی. علامہ بری یہ معنن قدیماً حدیثاً تصانیف و کلمات علماء و اولیاء و عرفاء میں مذکور و مشہور و ملقا بالقبول رہنے پر خود صحت حدیث کی دلیل کافی ہے. بحمدہ تعالی ہم نے لاجواب دلائل سے یہ بات ثابت کر دی کہ حدیث نور بحمدہ تعالی مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، اور مصنف عبد الرزاق کے حوالہ سے 20 علماء نے اس حدیث کو نقل کیا، اور مصنف عبد الرزاق کے علاوہ بھی علماء نے اس حدیث کو نقل کیا. تو حدیث نور بحمدہ تعالی موجود ہے کتب حدیث میں، سیرت میں، فقہ میں، تفاسیر میں، عقائد کی کتابوں میں، اور حنفی، مالکی، شافعی وغیرہ علماء نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، اور اس حدیث پاک کو تلقی بالقبول ہونے کی وجہ سے یہ حدیث درجہ صحت کو پہنچتی ہے. اور بحمدہ تعالی ائمہ نے اس حدیث کی صحت کے متعلق تصریحات بھی کر دی ہیں. رہی بات آخری کہ ساجد خان نے یہ کہا کہ بھئی امام ابن نجیم حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بحر الرائق کے اندر یہ اصول بیان کیا ہے کہ بھئی بسا اوقات غلطی سے ایک عالم ایک بات کو نقل کر دیتے ہیں اور آگے سے نقل در نقل اس حدیث کو نقل کرتے رہتے ہیں یا اس بات کو نقل کرتے رہتے ہیں. تو ہم جواباً یہ کہیں گے کہ اس اصول کو اس حدیث پر منطبق نہیں کیا جا سکتا ہے. اور رہی بات یہ کہ اس اصول کو کہ نقل میں خطا ہوئی ہے، اس اصول کو مولوی ساجد خان نقشبندی دیوبندی وہابی کے علاوہ کسی شخص نے بھی، کسی معتبر عالم محدث فقیہ نے اس حدیث پاک کی نفی پہ آج دن تک نہیں منطبق کیا. اگر کسی نے کیا تو ثبوت دکھائیں. بحمدہ تعالیٰ کسی نے آج تک اس اصول کو حدیث جابر کی نفی یا حدیث جابر کی نقل کے غلط ہونے پر منطبق نہیں کیا، کیونکہ حدیث جابر ثابت ہے. جب حدیث جابر ثابت ہے اور مصنف عبد الرزاق کے الجز و مفقود کے اندر موجود ہے، اور الگ سند کے ساتھ بھی تلقیح العقول میں موجود ہے، تلقی بالقبول بھی حاصل ہے، اور قدیم اور جدید اور علماء حدیث سب نے اس کو نقل کیا ہے، تو لہذا اس حدیث پاک پر یہ اصول منطبق کرنا سراسر دھوکہ دہی ہے اور حقائق کو مسح کرنے کے مترادف ہے. اللہ تبارک و تعالی حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے سلسلہ میں جو احادیث طیبات وارد ہوئی ہیں ان کو سمجھنے اور ان پر صحیح معنی میں ایمان رکھنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے.